امریکی ٹیلی ویژن نیٹ ورک CNN کا کہنا ہے کہ ایران کے تقریباً نصف میزائل لانچر اب بھی محفوظ ہیں اور گزشتہ 5 ہفتوں کے دوران امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے اہداف پر حملوں کے باوجود ہزاروں خودکش حملہ آور ڈرون ایران کے اسلحہ ذخائر میں موجود ہیں۔ جمعرات کو نشر ہونے والی ایک خبر میں اس میڈیا ادارے نے کہا کہ یہ تجزیہ امریکی انٹیلیجنس کے حالیہ جائزوں میں شامل ہے۔ CNN نے خفیہ معلومات سے باخبر 3 افراد کا حوالہ دیا ہے۔ اس نے کہا کہ جائزوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایرانی ساحلی دفاع پر نصب کردہ کوسٹل میزائلوں کا ایک بڑا حصہ محفوظ ہے۔ تاہم اس نے اطلاع دی ہے کہ تجزیے کے مطابق اب تک محفوظ رہنے والوں میں وہ لانچر شامل ہو سکتے ہیں جو فی الحال ناقابل رسائی ہیں، مثلا ایسے جو حملوں کے نتیجے میں زیر زمین دب گئے ہیں لیکن تباہ نہیں ہوئے ہیں۔ نیوز رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک ذریعے نے بتایا کہ اگرچہ ایرانی بحریہ بڑی حد تک تباہ ہو چکی ہے لیکن سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی سے تعلق رکھنے والی علیحدہ بحری افواج کی تقریباً نصف صلاحیتیں اب بھی برقرار ہیں۔ دریں اثنا امریکی وزارت دفاع کے ترجمان شان پارنیل نے NHK سے بات کرتے ہوئے کہا، ہمیشہ کی طرح CNN کے گمنام ذرائع بالکل غلط ہیں۔ انہوں نے کہا امریکی افواج نے ایرانی حکومت کو تہس نہس کرنے کے لیے تسلسل سے شدید حملے کیے ہیں۔ ہم اپنے فوجی مقاصد کو پورا کرنے میں طے شدہ وقت سے بہت آگے ہیں۔ برطانیہ نے جمعرات کو ایک ورچوئل اجلاس کی میزبانی کی جس کا مقصد آبنائے ہرمز میں آزادانہ جہاز رانی کے حصول کی راہیں تلاش کرنا تھا۔ جاپان سمیت 40 سے زائد ممالک کے نمائندوں نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ برطانوی وزیر خارجہ محترمہ ایویٹ کوپر نے اجلاس کی میزبانی کی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی جانب سے آبی گزرگاہ کی بندش نے عالمی معیشت کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ آزادانہ جہاز رانی کے حصول اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے اجتماعی عزم کے ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں۔ جاپانی وزارت خارجہ کے ایک اہلکار نے بتایا ہے کہ شرکاء ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کی عملی بندش پر تنقید کرتے رہے۔ وزیر خارجہ موتیگی توشیمیتسو نے دیگر ممالک پر زور دیا کہ عالمی سطح پر توانائی کی مستحکم فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کوششیں کی جائیں۔ برطانوی حکومت نے اجلاس کے بعد ایک بیان جاری کیا۔ اس کا کہنا ہے کہ شرکاء نے اس معاملے پر ایران پر سفارتی دباؤ بڑھانے اور راہداری ٹیکس کے نفاذ کو مسترد کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے آبنائے ہرمز میں پھنسے ہزاروں بحری جہازوں اور ملاحوں کو رہا کرانے کے لیے بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن کے ہمراہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ ممکنہ پابندیوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ یہ اجلاس ایسے وقت ہوا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہ کرنے پر بدھ کے روز دیگر ممالک پر تنقید کی تھی۔ ٹرمپ نے فرانس، جاپان، جنوبی کوریا اور چین کا نام لیتے ہوئے کہا کہ یورپی اور ایشیائی ممالک آبنائے ہرمز سے بہت زیادہ تیل حاصل کرتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ وہ آبنائے ہرمز کھلوائیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے اس بات پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کی طویل عملی بندش سے پوری دنیا میں خوراک اور توانائی کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں۔ انہوں نے جمعرات کے روز تامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا، جب آبنائے ہرمز کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے تو دنیا کا غریب ترین اور کمزور ترین سانس نہیں لے سکتا۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے دونوں فریقوں پر فوری جنگ بندی کے لیے مصروف عمل ہونے پر زور دیتے ہوئے کہا، تنازعات اپنے 2 اپریل کو CPC کی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کے رکن اور وزیر خارجہ وانگ ای نے دعوت پر سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان ال سعود سے ٹیلی فونک گفتگو کی۔
سعودی وزیر خارجہ نے مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین پیش رفت سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے تنازع نے خطے اور دنیا بھر کے ممالک پر شدید اثرات مرتب کیے ہیں۔ سعودی عرب بین الاقوامی امور میں چین کے ادا کردہ اہم کردار کی قدر کرتا ہے اور چین اور سعودی عرب کے درمیان اعلیٰ سطحی تصویراتی تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا ملک اقوام متحدہ جیسے پلیٹ فارمز پر چین کے ساتھ روابط اور تعاون کو مضبوط کرنے کی امید کرتا ہے تاکہ کشیدگی کو کم کرنے اور تنازعات کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششیں کی جا سکیں۔ وانگ ای نے کہا کہ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے کو 1 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، جس میں بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا ہے، اور اس نے سعودی عرب سمیت دیگر خلیجی ممالک کی سلامتی اور استحکام کو بھی متاثر کیا ہے، جس پر چین کو بے حد تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین اور پاکستان نے حال ہی میں خلیج اور مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے مشترکہ طور پر ایک 5 نکاتی اعلامیہ جاری کیا ہے، جس میں خلیجی ریاستوں کی خود مختاری اور سلامتی کا تحفظ، شہریوں اور غیر فوجی اہداف پر حملے بند کرنا اور جہاز رانی کے راستوں کی حفاظت کو یقینی بنانا شامل ہے۔ چینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی میں رکاوٹیں اس تنازع کا ایک حصہ ہے، اور جب تک تنازع جاری رہے گا آبنائے ہرمز پرامن نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت فوری ضرورت جنگ بندی کا حصول اور تنازعات کا جلد از جلد خاتمہ ہے۔ وانگ ای نے کہا کہ چین امن کو فروغ دینے اور جنگ کے خاتمے کے لیے سعودی عرب کے عزم کو سراہتا ہے اور جلد از جلد علاقائی امن کی بحالی کے لیے سعودی عرب کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اقوام متحدہ اور عرب لیگ کا تعاون کے موضوع پر ایک کھلا اجلاس منعقد کیا۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل نمائندے فو چونگ نے اجلاس میں اس بات پر زور دیا کہ مشرق وسطیٰ کے مسئلے کو سیاسی طریقے سے حل کیا جانا چاہیے اور موجودہ تناؤ کو جلد از جلد کم کرنے کے لیے عرب ممالک کی جانب سے زیادہ کردار ادا کرنے کی حمایت کی جانی چاہیے۔ فو چونگ نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کی تاریخ نے بار بار ثابت کیا ہے کہ طاقت مسائل کا حل نہیں ہے اور سیاسی حل ہی واحد راستہ ہے۔ عرب ممالک مشرق وسطیٰ کے مسائل کو حل کرنے میں جغرافیائی محل وقوع، تاریخ اور مذہب سمیت دیگر پہلوؤں میں منفرد برتریاں رکھتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ ان کے عوام کا گھر ہے، یہ بڑی طاقتوں کی محاذ آرائی کا میدان نہیں ہے۔ عالمی برادری کو مشرق وسطیٰ کے عوام کے آزادانہ انتخاب کا مکمل احترام کرتے ہوئے خطے کے ممالک کے معقول خدشات کو اہمیت دینی چاہیے اور روایتی اختلافات دور کرنے اور یکجہتی اور تعاون کو مضبوط بنانے میں عرب ممالک کی حمایت کرنی چاہیے۔ سلامتی کونسل کو عرب لیگ کی آراء کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے علاقائی مسائل کو علاقائی ذرائع سے حل کرنے کی حمایت کرنی چاہیے۔ موجودہ صورتحال کے حوالے سے فو چونگ کا کہنا تھا کہ فوری ضرورت اس بات کی ہے کہ فوجی کارروائیوں کو فوری طور پر بند کر کے تنازع کو مزید بڑھنے سے روکا جائے۔ اس حوالے سے تمام فریقوں کو کشیدگی کو کم کرنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پر کراچ شہر میں بائک ہائی وے پل پر حملے کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا، جس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ شہری انفراسٹرکچر پر حملے کبھی بھی ایرانی عوام کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کر سکیں گے۔ عباس عراقچی نے نشاندہی کی کہ اس طرح کے اقدامات صرف دشمن کی شکست اور اخلاقی زوال کی عکاسی کرتے ہیں اور ایرانی عوام ہر پل اور عمارت کو دوبارہ تعمیر کرتے ہوئے انہیں مزید مضبوط بنائیں گے، لیکن دشمن کی ساکھ، اعتبار اور اعتماد کو جو نقصان پہنچا ہے وہ ناقابل تلافی ہے۔ روسی محکمہ خارجہ کی ترجمان ماریا زخارووا نے جمعرات کو ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ جاپان اپنی سرزمین پر جارحانہ ہتھیاروں کی تعیناتی اور عسکری توسیع میں تیزی سے اضافہ کر رہا ہے، جو اس کے دوبارہ عسکریت پسندی کے خطرناک سفر کی عکاسی ہے۔ زخارووا نے مزید کہا کہ حال ہی میں جاپان کی نئی منظور شدہ نصابی کتب میں روسی جنوبی کریل جزائر، جنہیں جاپان شمالی 4 جزائر کہتا ہے، اور دیگر ہمسایہ ممالک کے علاقوں پر جاپان کی بے بنیاد اقتدار اعلیٰ کے دعوے شامل کیے گئے، لیکن 20ویں صدی کی جاپانی جارحیت اور جنگی جرائم کا تذکرہ بمشکل ہی کیا گیا ہے۔
انہوں نے نشاندہی کی کہ جاپانی قیادت نوجوان نسل کو تاریخی حقائق جاننے کے حق سے محروم کرنے اور ان کے ذہنوں میں انتقامی سوچ ابھارنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میانمار کی وفاقی پارلیمنٹ کے صدارتی انتخابی کالج نے صدر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کا انعقاد کیا، جس میں من آنگ ہلائنگ بالآخر 429 ووٹ حاصل کر کے بھاری اکثریت سے میانمار کے نئے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں آج آبنائے ہرمز اور اس کے گرد و نواح سے تجارتی بحری جہازوں کی آمد و رفت کے تحفظ سے متعلق ایک قرارداد پر رائے شماری متوقع ہے۔ یہ رائے شماری بحرین کی جانب سے پیش کردہ مسودہ قرارداد پر ہوگی۔ آبنائے ہرمز ایک نہایت اہم سمندری گزرگاہ ہے جہاں سے عام حالات میں دنیا کے تیل، گیس اور جیٹ فیول کے تقریباً 5ویں حصے کی ترسیل ہوتی ہے۔ ادھر 40 سے زائد ممالک نے آبنائے ہرمز سے بحری جہازوں کی آمد و رفت یقینی بنانے کے لیے ایک اتحاد قائم کر لیا ہے۔ اس گروپ میں دنیا بھر کے ممالک شامل ہیں جو اس اہم آبی گزرگاہ کی تقریباً مکمل بندش کے باعث پیدا ہونے والی مشکل عالمی اقتصادی صورتحال کا عکاس ہے۔ ورچوئل اجلاس کو صدارت کرتے ہوئے برطانوی وزیر خارجہ یویٹ کوپر نے کہا کہ یہ اتحاد آبنائے ہرمز کو محفوظ اور مستقل طور پر کھولنے کے لیے سفارتی اور معاشی ذرائع کے مکمل استعمال کو یقینی بنائے گا۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 47ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ سندھ کی حکومت نے اس موقع پر صوبے میں آج عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ نوڈیرا ہاؤس کے رابطہ کار کے مطابق موجودہ صورتحال اور کفایت جاری کے اقدامات کے پیش نظر برسی سادگی سے منائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر ملک بھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان فاتحہ خوانی کر رہے ہیں اور شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور پارٹی کے دیگر قائدین کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ افغانستان میں 5.8 شدت کے زلزلے کے نتیجے میں وسطی کابل کے ضلع بگرامی میں 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ایران نے امریکہ کا ایک لڑاکا طیارہ مار گرایا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ جہاز کے عملے کا ایک رکن ڈھونڈ لیا گیا ہے جبکہ دوسرے کی تلاش جاری ہے۔ لبنان کی بیکا وادی کے علاقے شمر پر اسرائیلی فضائی حملے سے 2 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے ہیں۔ جنوبی لبنان کے ایک علاقے کو بھی اسرائیلی فضائی حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ رات لاہور میں پاکستان سپر لیگ کے ایک میچ میں لاہور قلندرز نے ملتان سلطانز کو 20 رن سے ہرا دیا۔ لاہور قلندرز نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 13 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 185 رنز بنائے کیونکہ بارش کے باعث میچ 13 اوورز تک محدود کر دیا گیا تھا۔ ملتان سلطانز 13 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 165 رنز بنا سکی۔ پاکستان سپر لیگ میں آج کھیلے جانے والے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ کا مقابلہ راولپنڈی سے ہوگا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، بالائی کشمیر، بالائی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بیشتر مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے جبکہ ملک کے دیگر حصوں میں موسم خشک رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت اسلام آباد اور مظفر آباد 13 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 17، کراچی 21، پشاور 15، کوئٹہ 5، گلگت 10 اور مری میں 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر، جموں اور لیہ میں موسم جزوی طور پر ابر آلود رہے گا جبکہ پلوامہ، اننتناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، اننتناگ اور شوپیاں میں 7، جموں 17، لیہ 0، پلوامہ اور بارہمولہ میں 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔